अस्सलाम अलैकुम। देखें जी, आप बताएं, घूमती चाय का ये जो नारा है कि घूमती चाय इमरान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए, तो बजट के हवाले से इसका नारा क्या है? बजट मंजूर कराए या ना मंजूर कराए? ज़रा बता दें जी, जिन जिन लोगों ने बजट देखा है ना, घूमती चाय, बजट में आपको कोई अच्छी चीज़ नज़र आई है? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई ख़ास अच्छी चीज़ नज़र नहीं आई। कोई बड़ा रिलीफ होता है ना। आप बताएं, घूमती चाय बजट मंजूर कराए या ना कराए, ये आपने बताना है, ठीक है? हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। घूमती चाय आपने देख ली है? देख लें जी, घूमती चाय जो है वो आपको कहीं भी नहीं भूलती, हमेशा आपको याद रखती है घूमती चाय। तो घूमती चाय बजट मंजूर करवाए या ना करवाए, ज़रा तबसरा करो। आप जब तबसरा करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, साड़ियाँ गल्लां सुन रहे हो, आगे पहुंचा रहे हो, देख रहे हो। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दो चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कानूनी मुशावरत करें हर किस्म की, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी आपका मसला है, कराची, क्वेटा, पेशावर, लाहौर, सक्कर, बक्कर, मियाँ वाली, हम आपका मसला हल करेंगे। हमारी जो कंपनी है MLC मुनसिफ लॉ कंपनी, पूरे पाकिस्तान में उसका नेटवर्क है, सबसे बड़ी कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। उसके लिए आप मशवरा करें। और जो मैंने दोस्तों को बताया है कि एक इधर मेरे जानने वाले हैं, हमारे कानूनी टीवी के फॉलोवर हैं ना, तो वो है जनाब, एक LLM स्टूडेंट है, LLM कर रहा है, वो LLB पाकिस्तान से करके आया था, यहाँ LLM कर रहा है तो लंदन में। तो सैयद फैमिली है उनकी, और उसका जनाब अली एक उम्र है तकरीबन 25 साल के करीब कह लें, एग्जैक्ट बाद में बता दूंगा जब आप रब्ता करेंगे। तो वो ख्वाहिशमंद है कि उसकी किसी इधर जिसके पास पासपोर्ट होल्डर हो ना, उसके साथ शादी हो जाए। तो मेरे वो क्लास फेलो हैं दोस्त, उनका वो बेटा है, तो उसके लिए अगर कोई इंटरेस्टेड हो, 25 साल उम्र है, खूबसूरत है, और ज़ाहिर LLM कर रहा है, ग्रेजुएट ला ग्रेजुएट तो पहले ही वो बन चुका है, उसके लिए आप रब्ता करें। और जो दोस्त भी हमारे मेंबर हैं कानूनी टीवी के, वो इस तरह का कोई, ये हमने कम्युनिटी सर्विस शुरू की है, कोई हमसे रब्ता करना चाहे तो 030047255752 पे रब्ता कायम करें, ठीक है? अब आए जी खबरें। सर जी, बजट में मुझे कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई, ठीक है? और वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं जी कि हम उधार ले के तो आपको सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। नहीं सर जी, अब ये बात नहीं है। अब देखें ना, उधारों वाली बात पुरानी हो गई। अब वो कह रहे हैं जी ये आप सोचें ही नहीं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। उधार आप लेते ही जा रहे हैं। मैं तो जब से शहबाज शरीफ से आया है, वो कहता है जी ये हमारा IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम है, ये आखिरी, सुना है ना आपने भी सुने, तो फिर बस कर दो। और आपको अब इतनी पूरी इस्लामी दुनिया आपके साथ आ गई है, और अब ख़ास तौर पे अब तो हालात बिल्कुल बदल गए हैं जंग के बाद। जंग के बाद तो हमारी बड़ी वैल्यू बन गई है। अब कसम उठाओ कि हमने कोई उधार नहीं लेना, और नवाज शरीफ की तरह मुल्क सवारों कर्ज उतारों की मुहिम चलाए कोई। सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की ज़ेरे निगरानी मुल्क को बचाना है ना, शहबाज शरीफ, फातेह हिंद और सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, इनकी निगरानी में आप एक मुहिम चलाएं और पूरी दुनिया में चलाएं, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल। उन्होंने कहा जी हमने कर्जा उतारना है, हमें हेल्प करो जी। तो आपको 10-10 पाउंड, 10-10 डॉलर, 10-10 यूरो, 100-100 रुपया भी लोग देंगे ना, ये चीज़ उतर सकती है। ये बड़ा अच्छा मौका है। हमने इंडिया को हराया है, तो हम इस वक्त फाते हैं। हमारे अंदर जो है ना वो कॉन्फिडेंस है। तो ये मुहिम चले। इस मुहिम को आप सपोर्ट करते हैं? बताएं जी, आप इस मुहिम को सपोर्ट करते हैं कि ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की निगरानी में एक फ़ंड कायम हो, फ़ंड
جس سے ملک سوارو قرض اتارو اور IMF کا قرضہ اتاریں تاکہ سر جی ساڑی جان چھٹے پھر ہی تو انہیں کوئی چیز سستی ملنی. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پیٹرول لے رہے ہیں 153 روپے کا اور بیچ رہے ہیں 254 روپے کا. یہ پتہ ہے نا آپ کو. تو یہ ہم پیٹرول اس دفعہ سستا ہوا ہے. ان شہباز نے کہا جی ہم وہ بلوچستان پہ لگائیں گے. لوگ بیچارے چپ ہو گئے. کیا بلوچستان کا مسئلہ آ گیا؟ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر جی اپنی پالیسیاں بدلیں. ہم آواز اٹھا رہے ہیں نا ملازمین کے لیے اور پینشنر کے لیے. قانونی ٹی وی آپ کو پتہ ہے مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اس کو آگے آپ چلائیں. جتنی ویڈیو وائرل ہوتی ہے نا اتنا اس کا اثر ہوتا ہے. اب ہم نے یہ ان کو کہا ہے کہ آپ نے اشرافیہ کے تو لاکھوں میں تنخواہیں بڑھائی ہیں. لاکھوں میں. میں پہلے کہہ رہا تھا سپیکر اور سینٹ کی 2,05,000 سے 13 لاکھ ہوئی ہے. نہیں جی نہیں, نئی خبر آئی ہے 2,05,000 سے 21 لاکھ ہوئی ہے. اوئے ہوئے, اتنی غریب کی بڑی ہے. اور اس کی جسٹیفیکیشن وہ کیا کر رہے ہیں اورنگزیب. اس سے سوال ہوا ہے اس اورنگزیب کی بھی, اگر آپ جو وزیر خزانہ ہے نا IMF نے بھیجا ہوا ہے, اس کی اگر آپ تنخواہ پوچھیں گے آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ اس کی کتنی تنخواہ ہے. تو اس نے جی اس کی جسٹیفیکیشن کیا کی ہے پہلے آپ سنیں پھر میں آپ کو تبصرے میں بتاتا بھی ہوں. یہ دیکھیں وہ ڈائریکٹ ٹی وی پہ سوال ہوا ہے کہ آپ نے ان دو بندوں کی 2,05,000 سے تنخواہ بڑھا کے 21 لاکھ کر دی ہے. یہ کیا ماجرا ہے, غریبوں کی کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب اس نے کیا دیا, کہ آپ اس جواب سے مطمئن ہیں؟ یہ سنو. سر آج ایک بڑا زبردست سوال جو ہے نا صحافی نے کیا ہے کہ آپ نے چیئرمین سینٹ اور قومی اسمبلی کے سپیکر کی تنخواہ 2,05,000 سے 21 لاکھ کر دی ہے. میں 13 لاکھ کہہ رہا تھا نا پہلے, وہ غلطی ہوئی تھی 21 لاکھ. اس کا وزیر خزانہ نے کیا جواب دیا یہ ذرا سنیں, بہت ضروری ہے. سے بڑھا کے 21.5 لاکھ روپے مہینہ ہے سر. اس میں کوئی بڑی رقم انوالو نہیں ہے شاید. لیا کیا اخلاقی طور پہ کوئی جواز ہے جہاں ایک طرف 30,000 سیلری نہیں ملتی کسی کو, دوسری طرف ایک دم 2,50,000 سے بڑھا کر 21.5 لاکھ روپے بنتی ہے سر. آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ آخری دفعہ whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, ان کی سیلریز کو کب ایڈجسٹ کیا گیا تھا یہ ضرور دیکھ لیجئے. کیونکہ میں آپ کو کیبنٹ منسٹرز کا تو حلفاً یہ بیان کر سکتا ہوں کہ the last time it happened was 2016 میں. آج 2025 ہے. اگر ہم آج آپ سر بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کے ملازمین, پرائیویٹ سیکٹر ملازمین, ان کا 10% ہونا چاہیے, 15% ہونا چاہیے, 20% ہونا چاہیے. تو ان پارلیمنٹیرینز کا بھی اگر آپ ہر سال کم از کم اور کچھ نہیں تو تھرو دا سائیکل انفلیشن کو اگر آپ دیکھیں 5.5-6% 2016 میں یہ ہوا. آج 9 سر آپ اس کو میں کہوں گا کائنڈلی کہ اس کا CAGR نکال لیجیے. آپ میرے سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں کہ اگر یہ ہوتا رہتا تو پھر بھی ایک دم والی بات نہ ہوتی. سن لیے, دیکھیے کوئی تک بنتا ہے. وہ جی 16 سے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی تو 16 سے نہیں بڑھی تو آپ 2,05,000 کو بس 3 لاکھ تک کرتے تھے نا. ادھر آپ 7% بڑھا رہے ہیں. یار مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پینشنر کے ساتھ ان کو مارنا چاہتے ہیں. ایک اور ظلم پینشنر کے ساتھ آپ کو پتہ ہے, میں اگر جاب کرتا ہوں اور مجھے ریٹائر ہو گیا ہوں, مجھے پینشن ملتی ہے, تو پہلے قانون یہ تھا کہ تا حیات اگر میں مر گیا نا تو میری بیوی کو بیوہ کو تا حیات پینشن ملتی ہے. اس کو ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی 10 سال تو بعد وہ پینشن ختم ہو جائے گی, تو 10 سال کے بعد وہ زہر کھا لے. اگر پھر بھی وہ عورت زندہ رہتی ہے 10 سال بعد بھی اپنے خامند کے مرنے کے بعد, تو پھر یہی ہے نا, اس کو آپ زندہ مار دیں, اس کی پینشن ختم کر رہے ہیں. وہ اور بوڑھی ہو گئی ہے, اس کو اور سہارے کی ضرورت ہے, اس کو اور پیسے کی ضرورت ہے, اس کو اور دوائیوں کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں 10 سال کے بعد پینشن ختم ہو جائے گی.
غلط غریباں تے ہی ظلم کردے رہنا. ادھر میرا اس وقت نا بڑا غصے میں آ گیا ہوں میں بالکل یہ سن کے. آپ بھی تبصرہ کریں اس کے اوپر. یہ ٹھیک ہے کوئی؟ آگے آئیں جی. آج وہ جناب بتا رہا تھا ایک فیصل، ایک تو ہے نا وہ فیصل واڈا، ایک اور فیصل ہے جو سینیٹر رہا ہے پیپلز پارٹی کا. وہ کہہ رہا تھا عمران خان کو 8 کاموں کے لیے لایا گیا تھا، جس میں سے اس نے مجھے 3 بتائے. اس نے کہا جی ایک تو کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنوانا تھا، اور پہلے آپ دیکھ لیں عمران خان کے آنے سے پہلے 17 میں کشمیر کی کیا حیثیت تھی، اور پھر جب عمران آیا تو کیا حیثیت ہوئی، اور اب وہ ان کے آئین کا حصہ بن گیا. اب وہاں وہ کشمیر میں پراپرٹی بھی خرید رہے سارا. تو عمران کو لانے کا ایک مقصد پورا ہوا کہ کشمیر اس نے ہندوستان کو آئینی طور پہ قانونی طور پہ دے دیا. اور صرف ایسے اس نے کہا جی آدھے گھنٹے کی خاموشی اختیار کریں، لک بیزی ڈو نتھنگ، ہے گونگلوں تو مٹی وہ جھاڑنے کے لیے. اگلی بات اس نے کہا کہ کیا اسٹیٹ بینک عمران خان نے IMF کے حوالے کیا یا نہیں کیا. وہ عورت آگے کہنے لگی نہیں یہ، انہوں نے کہا نہیں ہاں یا نہ میں دے. اس نے کہا جی کیا. تو اس نے کہا دوسرا کام اس نے یہ کیا. تیسرا کام افغانیوں کو پاکستان وہ لایا، 40,000 ہیں یا جتنے بھی لاکھوں میں ہیں، ان کو انہوں نے دہشت گردوں کو واپس لایا اور بٹھایا. یہ بھی اس نے یعنی کہ یہ سارے کام جو پاکستان کے خلاف تھے نا وہ عمران خان سے لیے گئے. اب آپ بتائیں کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم نے اگر عرض کی تو شکایت ہوگی، ٹھیک ہے. اور وہی کہتے ہیں جی کہ غیروں اپنوں نے مجھے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، اور میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. ہم افسوس کے ساتھ اظہار ہی کر سکتے ہیں نا. بہرحال سر جی میرا پھر اس ٹی وی چینل پہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ثاقب ناصور کو اور قمر جاوید باجوہ کو گرفتار کر کے ان سے تفتیش کی جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. آپ اس کے حق میں ہیں تو لازمی کومنٹ کریں، ٹھیک ہے. اور آخر میں آپ کو تھوڑا سا یہ موسم میں نے دکھانا ہوتا ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر جی موسم کا کی حال ہے. میں نے کہا آپ کو دکھاتا ہوں جی. یہ موسم ہے اور بہت پیارا موسم ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، لیکن اس دھوپ میں ٹھنڈک ہے. اور بادل تو ہر وقت ادھر آئے ہی رہتے ہیں. اس دھوپ میں ٹھنڈک ہے جی، ٹھنڈک، ٹھیک ہے. یہ جو میرا اپارٹمنٹ ہے نا اس کے باہر کی یہ دھوپ ہے، ٹھنڈک ہے بالکل.